ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بے حد اہم رات ہے اور بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والی یہ رات ہے کہ اس رات رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی چاند رات، عرفہ کی رات اور ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ یہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت خاص طور پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور شب برات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کی فہرست تیار کی جاتی ہے، وہ لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، اور اس سال حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو یعنی عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ طلوع فجر تک یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، شب برات بہت اہم رات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، گزشتہ راتوں کی طرح یہ رات بھی ہرگز غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات قیام کریں، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، اور خاص طور پر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے اصالہ ثواب کریں۔